اسی طریقے کا اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کیا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب میں اگر کوئی 100 مرتبہ کہتا ہے استغفر اللہ لا الہ الا ہو وحدہ لا شریک لہ واتوب الیہ، اور اس کے بعد صدقہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رحمت و مغفرت کی مہر لگا دے گا؟ یہ حدیث مجھے نہیں ملی، بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ حدیث ہے شیعوں کی بعض کتاب میں بغیر سند کے پائی جاتی ہے، شیعہ حضرات کی جو کتابیں ہیں ان میں پائی جاتی ہے۔ اس کا ثبوت قرآن اور حدیث بل کسی بھی صحیح حدیث یا ضعیف حدیث کی کتاب میں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کی جو کتابیں ہیں اس میں اس کا ثبوت نہیں ہے، تو گویا یہ اس کے بدعت اور باطل ہونے کی دلیل ہے۔ جی البتہ جہاں تک استغفار کا تعلق ہے، صدقہ کا تعلق ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ رجب کے مہینے کو کسی عبادت کے ساتھ خاص نہ کیا جائے یہ بھی واضح کر دوں۔ رجب کا مہینہ ان چار حرمت والے مہینوں میں ہے، 4 حرمت والے مہینوں میں ہے جن کے کو اللہ تعالی نے محترم قرار دیا ہے، لہذا ان کے احترام میں، اس مہینے کے احترام میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن کسی کا افضل ہونا اور محترم ہونا اور بات ہوتی ہے، اور اس میں کوئی خاص عمل کرنا یہ اور مسئلہ ہوا کرتا ہے۔ کوئی جو انسان مستقل عبادت کا عادی ہے، روزے کا عادی ہے، سنن نوافل کا عادی ہے، استغفار کا عادی ہے، اور وہی روٹین اس کی اس مہینے کے اندر بھی ہے، تو اسے مزید عام مہینوں کا ثواب کی امید کی جا سکتی، اس لیے کہ افضل مقام اور افضل وقت کی وجہ کے سبب عبادات کے اندر کی اہمیت بھی بڑھ جایا کرتی ہے، جیسا کہ اہل علم کہا کرتے ہیں۔ لیکن کوئی عبادت خاص کرنا اس مہینے کے لیے دوسرے مہینوں میں نہیں کرتا تھا، چاہے صدقہ کی اعتبار سے ہے یا نماز کے لحاظ سے ہے یا بعض ذکر کے لحاظ سے ہے یا عمرے کے لحاظ سے کیوں نہیں ہے، تو خاص کر لینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بدعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کی کوئی اہمیت ہوتی تو کم سے کم کوئی حدیث ہلکے درجے کی ضعیف حدیث یا کوئی حسن حدیث یا کسی صحابی وغیرہ کوئی قول تو ایسا پایا جاتا۔ جی تو شیخ آپ نے جیسے بتایا کہ رجب کا مہینہ اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، تو یہاں پر کہا کہ آپ نے کہ جس کی روٹین ہے اگر وہ نیک عمل کرتا ہے تو ممکن ہے زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن کوئی بعض اعمال مسنونہ ہے جو عام مہینوں میں تو بندہ نہیں کر پایا، لیکن اسے پتہ چلا کہ یار رجب کا مہینہ تو بڑا اچھا مہینہ ہے، لہذا ہم روزے بھی رکھ لیتے ہیں، اس میں جو سنت نمازیں جو چھوڑا کرتا تھا وہ اب پڑھیں گے۔ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو سنن وغیرہ میں ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ لا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام ولا لیلۃ الجمعۃ بقیام من دون اللیالی، حالانکہ جمعہ کا دن افضل ہے کہ افضل نہیں ہے، بلکہ سال کے بعد سب سے افضل دن ہے، حتیٰ کہ بعض علماء کے نزدیک وہ عرفہ کے دن سے بھی افضل ہے، بعض علماء کے نزدیک جمعہ کی رات افضل ہے نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خصوصیت کی وجہ سے کہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی رات ہے، ہم عام دنوں میں عبادت نہیں کرتے، ان دنوں میں کر لیتے ہیں، تو آپ نے اس سے منع فرمایا ہے، بھلے سے وہ چیز مسنون ہو، بھلے سے وہ چیز مسنون ہے۔ یعنی مثال کے طور پر پیر کا روزہ اور جمعرات کا روزہ مسنون ہے، قیام اللیل مسنون ہے کہ نہیں مسنون ہے؟ بتائیے، مسنون ہے نا قیام اللیل؟ اس کی مسنونیت میں کوئی شبہ ہے؟ کوئی شبہ ہے؟ نہیں۔ اللہ کے منع فرمایا کہ نہیں منع جمعہ کے دن، جمعہ کی خصوصیت، جمعرات کی خصوصیت کے لحاظ سے جمعہ کی ہے نا؟ آیا روزہ نفلی روزہ مسنون ہے کہ نہیں؟ اس کی مسنونیت میں کوئی شبہ ہے؟ کوئی شبہ نہیں، لیکن آپ نے منع فرمایا نا۔ لیکن جمعہ کے دن تو موانعت آ گئی نا اس کی، تو اس کا مطلب وہ چیز مسنون نہیں رہی پھر جمعہ کے دن نہیں، یعنی اصل یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اصل عبادات ثبوت کے اوپر ہے، منع پر نہیں ہے۔ عبادات کے لیے کیا ہے کہ وہ چیز اس دن اس لحاظ سے اس کی مناسبت سے ثابت ہو، جب اس کی مناسبت سے ثابت نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ چیز بدعت ہوگی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی ابھی پیر اور جمعرات کا اگر روزہ رکھنا چاہے جو عام دنوں میں نہیں رکھتا تھا تو بھی نہیں رکھ سکتا، رجب کی مناسبت سے رکھنا چاہے نہیں رکھ سکتا ہے، لیکن ایک شخص ہے اس کی چھٹی اتفاقاً کب پڑ گئی؟ رجب کے مہینے میں پڑ گئی ہے، اس چھٹی کو غنیمت سمجھتے ہوئے وہ نفلی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ یعنی اب آپ کی بات سن کر اگر کوئی رکھنا چاہے تب بھی نہیں رکھ سکتا؟ بالکل نہ رکھے، کیونکہ ابھی تھوڑی سی آپ نے کہا کہ مہینے کی وجہ سے کچھ فضیلت، یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ میری بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ میری بات کیوں میں مثال کے طور پر
नसीहत हो जाती है किसी को कभी-कभी। जो उलमा ये बातें लिखे आए हैं वो यही कहते आए हैं जी। यानी इसका मतलब है कि जैसे उसकी रूटीन हुआ करती थी अभी भी वही रूटीन रखना चाहिए। रजब को लेकर कोई नया कदम नहीं उठाना चाहिए जी। रजब के कुंडे भी लगे हाथ कुछ शेख? रजब के कुंडे तो हिंदुस्तान की बिदात इजाद है, दुनिया में कहीं नहीं पाया जाएगा, इल्ला एक वहां हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी कोई पहुंचाओ। सिर्फ कहां की ये 18वीं और 19वीं सदी की इजाद है हिंदुस्तान के अंदर, और शियों ने इसको इजाद किया है, मुसलमानों सुन्नियों की इजाद नहीं है जी। खुलासा ये हुआ कि यानी रजब के महीने में ना कोई रोजा है, ना नमाज है, ना कोई इबादत खास है इसके लिए, और ना ही कोई अमल खास है, कोई अमल खास नहीं है, और ना ही कोई दुआ खास है, ना इस महीने की किसी रात को कोई फजीलत हासिल है जी जी। किसी जैसे मेराज की शब जैसे लोग कहते हैं उसकी भी कोई फजीलत हासिल नहीं है जी। यानी कहीं से भी अगर कोई बयान करता है तो हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि बंद करके कह दे कि ये बिदअत है और ये झूठ है, शरीयत का हिस्सा नहीं है। हनफी, मालिकी, शाफई, हंबली, किसी मुतकद्दिमीन की किसी फिक़ह में ये चीज नहीं है, मुतकद्दिमीन के जी। सामईन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफीद हों और अपने दोस्त और अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएं: याकूब अजीज 009665089590707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएं: अब्दुल सलाम उमरी 0096650262762। नंबर भेजते हुए नाम और पता जरूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।